قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج ذی الحج کی 2 تاریخ ہے۔ اس مہینہ کے اندر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راستے میں اللہ کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ صحابۃ الاجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل وضحیہ، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب میرے دوستوں، قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے اور کون سی جانور سے قربانی کی جاتی ہے؟ کیا قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے یا نہیں؟ اور قربانی کی گوشت کو کیا کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے قربانی کی اور ان کی امتوں نے قربانی کی، لیکن پہلے دور کی جو لوگ قربانی کیا کرتے تھے، قربانی کی گوشت خود نہیں کھاتے تھے۔ وہ جب قربانی کرتے تھے، جن کی قربانی اللہ کی دربار میں قبول ہوتے تھے، تو آگ آ کر ان کی قربانی کو کھا جاتے تھے۔ قربانی سب کرتے ہیں، نظر اور نیاز سب کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے۔ اب میرے دوستوں، ہندو بھی اپنے ماتاؤں کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں، بدھسٹ بھی قربانی کرتے ہیں، اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے نظر نیاز کرتے ہیں۔ جتنے بھی مذہب ہے، جتنے بھی فرقے ہیں اس دنیا کے اندر، کہ سبھی قربانی کرتے ہیں، کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ مذہب میں سے تھے۔ حضرت کی والدہ آئی کہ بیٹا ایک بیل لے کے دے دو۔ کہ ماں کیا کرو گی؟ کہ اپنے ماتے کے نام پہ نظر کرنا ہے۔ حضرت نے اپنے ماں کو، والدہ کو، کہ ماں
اور والدین اتنی بڑی چیز ہے کہ براہ راست ان کو منع نہیں کیا، دے دی کہ بھائی آپ اپنے ماتوں کی نام بھی یہ قربانی نیاز کرو گے، منت مانگی تو وہ قربانی کے لیے اپنے والدہ کو بیل خرید کے دے دی۔ تو میرے دوستوں قربانی سب کرتے ہیں، کوئی اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے بیٹے مانگے۔ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے جب چلنے پھرنے لگے، دوڑنے بھاگنے لگے، پھر اللہ کی طرف سے بشارت آتے ہیں کیا اپنے قربانی کرو، کہ بھائی بیٹے کی قربانی، پھر دیکھتے ہیں قربانی کرو، پھر خواب میں آتی ہیں کہ بس قربانی کرو۔ کہ پہلے اب میرے دوستوں کہ ان کی بیٹا جیسے چلنے پھرنے کا ہوا تو اللہ کے راستے پہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے اسماعیل کی جگہ پہ جنت کے منڈے کو لا کر ڈال دی۔ تو یا اللہ رب العزت بدلہ اسی عطا فرماتے ہیں جب اللہ کے لیے بن جاتے ہیں، اللہ اس کے لیے بن جاتے ہیں۔ جب تم اللہ کی یاد کرو گے اللہ تمہیں بھی یاد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو میرے دوستوں یہ قربانی کی جانور، تو قربانی کی جانوروں میں بھینس ہے، گائے ہے، بکرے ہیں، دمبے، منڈے، بھیڑ، اونٹ۔ اونٹ کی قربانی کم از کم اس کی عمر 5 سال کی ہو، گائے بھینس اس کی عمر کم از کم 2 سال کی ہو۔ جب جانور 2 سال کی ہوتی ہیں تو وہ دانت گرا دیتے ہیں، اور بکرے کی جب عمر 1 سال ہوتے ہیں تو وہ دانت گرا دیتے ہیں۔ تو لوگ دانت دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنی دانت کا ہوا، کہ بھائی 2 دانت کی ہو گئی، تو 1 سال میں یہ آگے کی جو 2 دانت ہے یہ دونوں دانت گرا دیتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتے ہیں کہ 1 سال کی ہو گئی۔ بعض وقت ایسے بھی ہوتی ہیں جو گھروں میں پالنے والے جانور وہ 1 سال میں دانت گراتے نہیں ہیں، لیکن اس کو اگر یقین ہے کہ سال پورے ہو گئے تو اس سے قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آج کل کوئی ایماندار ملتا ہے بڑی مشکل سے، اب بازاروں میں آپ پہنچے ہیں، بھائی دیکھے ہیں کہ بکرے کی قیمت کتنی، میں بتا دی کہ 50,000 روپیہ، کہ بھائی دانت دکھاؤ، کہ بھائی یہ دانت تو نہیں گرا ہے، 1 سال پورا ہو گئی۔ آپ اگر وہ سچی ایماندار ہے، لیکن آپ کی کام کیا ہے آپ کو دیکھ کر لینا، اور آگے بیچنے والے جو فروخت کر رہے ہیں ایمانداری سے اگر اس نے بات ہی کہہ دی کہ بھائی 1 سال پورا ہو گئے لیکن دانت ابھی تک گرا نہیں، ہمارے گھر کا پلا ہوا ہے، اس کی سال سے اوپر ہو گئی 14 مہینہ۔ ابھی ہم نے بازار میں دیکھا کہ بھائی کتنی بکرے کا عمر 14 مہینہ سے زیادہ ہو گئے، دانت نہیں گرا۔ تو میں نے بولا بھائی دانت تو نہیں ہوا، 1 سال کا ہو گئے، بولے 14 مہینہ سے اوپر ہو رہا ہے۔ اب جنگل کے جو جانور ہے وہ گھاس کو کھینچ کر کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دانت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں سال پورا ہوتے ہی۔ اور جو گھر میں پالے ہوئے جانور ہوتے ہیں تو وہ گھاس کو کھینچ کے نہیں کھاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی دانت دیر سے توڑتے ہیں۔ اب بکرے کے لیے 1 سال، اب جب دانت گراتے کب ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ بعض وقت میں اکثر
जो है टेलीफोन आती हैं کہ مولانا بتائیں کہ بھائی دانت گرا دیا ہے ابھی دوبارہ نہیں نکلے، کیا اس سے قربانی ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے، کیونکہ سال پورا ہونے سے پہلے دانت گراتا ہی نہیں ہے، اور نکالنے کے لیے 10 دن 15 دن لگ جاتی ہیں، پھر دانت نکل رہے ہوتی ہیں، تو اس کی مطلب کہ سال پورا ہو گئی۔ اور گائے کے لیے 2 سال کیونکہ اس کی 2 دانت دیکھ لیا تو مطلب ہے گویا کہ وہ 2 سال کی ہو گئی۔ باقی 4 دانت 6 دانت یا 8 دانت یہ قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لوگ بولتے کہ بھائی 2 دانت کا ہو گئے، کہ 2 دانت کا ہو گئے مطلب یہ قربانی کی لائق ہے، اور اس کی بعد 5-6 دانت کا ہو جائے اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 دانت کا ہو جائے کہ بھائی جب 2 دانت کا ہوتی ہیں تو اس کی بڑی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہیں کہ بات کیا، بولے 2 دانت کا ہے۔ بھائی 2 دانت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 2 سال پورے ہو گئے، آگے 1 سال کے اندر وہ 4 دانت بھی گرا دیتے تو گویا کہ وہ 3 سال کی ہو گئی۔ اب لوگ کہ بھائی کتنے دانت کی ہے؟ 2 دانت کی پوچھتے ہیں، 2 دانت کی ہو گئی کہ بھائی کیسے بچڑا لیا؟ بولے 2 دانت کا لیا۔ وہ بڑی اپنے آپ کو بڑے شباشی سمجھتے ہیں، لیکن 2 دانت کا مقصد یہ ہے کہ بھائی 2 سال پورے ہو گئے اس کی۔ اب ہو گئی میرے دوستوں کہ اونٹ کے لیے 5 سال، بھینس کی یا بھینسہ کے لیے اس کے لیے بھی 2 سال ہے، اونٹ کے لیے 5 سال ہے لازمی، اس سے نیچے میں قربانی نہیں ہوتی ہیں۔ اور علماء کرام مفتیان دین فرماتی ہیں کہ بھائی بھیڑ جلدی بڑے ہو جاتی ہیں، دمبے جلدی بڑے ہو جاتی ہیں، اور وہ زیادہ پروا موٹا جب ہو جاتی ہیں جو دیکھنے میں سال کے لگتے ہیں تو اس سے بھی قربانی ہو جاتی ہے، 6 مہینہ میں بھی قربانی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بڑھتے جلدی ہے، وہ دیکھنے میں سال کی جیسے لگتے ہیں۔ تو 2 دانت کوئی لازمی نہیں ہے بیڑ اور دمبے کے لیے، وہ 6 مہینہ کا بھی ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے میرے دوستوں، قربانی کن کے اوپر واجب ہے؟ جو مالک نصاب ہے، جن کی بات 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی پاس رقم ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر ان کی پاس 50,000 ہے، 1 تولہ سونا ہو گئی اور تقریباً 10 تولہ چاندی ہو گئی، یہ سارے ملائیں تو 52 تولہ چاندی سے زیادہ بڑھ جائیں گے نا، ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک مکان اپنے ذاتی ہے، دوسرے مکان کرایہ کے لیے رکھے ہوئے، تو وہ جو کرایہ کے لیے جو مکان رکھے ان کے اپنے ذاتی رہنے کے لیے نہیں ہے، وہ کاروبار کے لیے، وہ اپنے کرایہ کے لیے رکھا ہوا، تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں، قربانی کے لیے جیسے زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بھائی سال کا گزارنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزارنا ضروری نہیں ہے کہ بالکل ان کی پاس کہ بھائی کسی سے رقم پانے والے تھے، اب عید کی 3 دن ہے، قربانی 10 11 12 یہ 3 دن قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ آخری دن آپ کی پاس 1 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ آ گئی، اب اسی وقت ایک دمبا لے کر آؤ یا بکرے لے آؤ یا پھر بھیڑ یا کسی میں حصے ڈال دیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ سال کا گزارنا ضروری نہیں ہے قربانی کے لیے۔ اب آئیے میرے دوستوں کہ قربانی کی گوشت یہ ہے، قربانی کی جانور خود ذبح کرنا اولا افضل ہے۔ چھلا آپ خود پھیریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر،
یہ کہہ کر دعا پڑھنا سنت ہے. اگر آپ کو دعا آتی ہیں تو آپ پڑھ لیں. ایسے نہیں کہ بھائی جانور کو لٹائے ہوئے آپ نے ان کو رسی بندھے اور آپ جو ہے نا کتابیں دیکھ دیکھ کر جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیے کہ آپ کو 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ آپ کو لگ گئے اس کو پڑھنے میں. اتنا انتظار نہ کروائیں کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے پہلے سے آپ دعا کا جن کو یاد ہے اس کو پڑھتے رہیں اور جیسا ہی لٹا دیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ اکبر. اب یہ ہے کہ گائے میں 7 حصہ ہوتی ہیں, اونٹ میں 7 حصہ ہوتی ہیں, بھینس میں بھی 7 حصہ ہوتی ہیں, بکرے میں 1, بھیڑ میں 1, دمبے میں 1 حصہ. آپ 7 حصہ قربانی کی ایک گائے یا ایک بھینس میں آپ نے اپنے گھر کے لیے لیے. مثال کے طور پر آپ 6 بھائی ہیں اور ایک والدہ ہے, ان کی طرف سے یہ قربانی آپ نے کر دیا, ان کے نام پہ نہیں, ان کی طرف سے. آج بھی لوگ غلط بولتے ہیں کہ بھائی فلاں کی نام اللہ کی ہے, قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہیں. عبداللہ کی جانب سے, خلیل الرحمن کی جانب سے, عبد الرحمن کی جانب سے کہ بھائی فلاں بنت فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہو رہا ہے, قربانی اللہ کی رضا کے لیے. اب گائے کے اندر 7 حصہ ہے گائے میں کہ بھائی کس کی جانب سے ہو رہا ہے کہ اپنے 3 بیٹے ہیں. دیکھیں قربانی اگر جن کے اوپر واجب نہیں ہے, آپ کی 3 بیٹے ہیں وہ کماتے نہیں, مالک نصاب نہیں ہے, لیکن باپ ہے وہ پورے سال بھر کما کے باپ کو دیتے ہیں, اپنی والدہ کو دیتے ہیں. اب قربانی کی وقت آ گئی, اب وہ بیٹے بھائی مالک نصاب ہے یا نہیں ہے ان کے گھر کی خبر ہی نہیں ہے. وہ والد والدہ نے ان کی اجتماعی حساب کتاب رکھے ہوئے, زمینیں خریدے تو اجتماعی ہیں, پلاٹیں لی تو اجتماعی ہیں, کاروبار کیے تو اجتماعی ہیں, ہے نا. تو اس صورت میں والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھائی ان کی نام میں ان کی جانب سے بھی کی جائے, ان کی جانب سے بھی قربانی کی جائے. اب قربانی کی 7 حصہ نا, اب کہتے ہیں کہ بھائی میرے والدہ کی انتقال ہو گئی. بعض وقت سوال کرتے ہیں, دادا دادی کی نام پہ کرتے ہیں. دیکھیں علماء مفتیان کرام کے فتوے کے مطابق جو باحیات ہے سب سے پہلے ان کی جانب سے کی جائے قربانی. جو باحیات ہے سب سے پہلے ان کی جانب سے کی جائے. اگر آپ کی حصہ پورے ہو گئے, مثال کی طور پر 3 حصہ آپ کی گھر کی طرف سے پورے ہو گئی, باقی ابھی بھی 4 حصے باقی ہے, آپ اپنے والد کی, والدہ کی, پھر دادا کی, پھر دادی کی, ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب یہ لازمی نہیں ہے کہ بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے اپنی قربانی کی ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, عمر فاروق یا خلفائے راشدین کی جانب سے آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اب لازمی نہیں ہے کہ بھائی وہ قربانی کی گوشت تقسیم کی جائے اب اپنے گھر پہ. یہی تو سب سے بڑی اعجاز کی بات ہے. دیکھیں کہ پہلے دور میں جو لوگ قربانی کرتے تھے وہ قربانی کی گوشت نہیں کھاتے تھے, وہ آگ آ کے جلا دیتے تھے, قربانی کر دیتے اللہ کے نام سے, اور جن کی قربانی قبول ہو جاتے تھے تو وہ آگ آ کے کھا جاتے تھے. اب لیکن امت محمد کے لیے سب سے بڑی اعجاز کی بات یہ ہے کہ بھئی یہ قربانی کی گوشت آپ قربانی بھی کرو اللہ کے نام سے, اللہ کی رضا کے لیے, اور اس کی گوشت بھی آپ خود کھاؤ. اور پھر فرمایا بھائی قربانی کی جانور کے لیے جانور ذبح کرنے کے بعد آپ نے پورے قربانی کی جانور ذبح کیے, آپ کرنے کے بعد ہی اس کو 3 حصہ کرنا واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, سنت مؤکدہ نہیں ہے, مستحب ہے. کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے. قربانی کی گوشت آپ چاہو تو پورے سال بھی رکھ سکتے ہو سکھا کے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن آپ نے قربانی کی, آپ کی برابر میں آپ کی پڑوسی قربانی نہیں کیے تو ان کا حق بنتے ہیں کہ ان کو آپ دیں. آپ نے قربانی کی, آپ کے عزیز و اقارب میں غریب غربا ہے, اب ان کو بھی بھیجیں, کیونکہ آپ نے تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے نا.
تو لوگوں کو دینے میں اللہ کی رضا شامل ہے. تو لہذا کہ قربانی کی گوشت کی 3 حصہ جو کرنے کا ہوتے ہیں وہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے. اگر آپ نے 1 حصہ قربانی کی ہے کسی مدرسہ میں یا اپنے محلہ میں کہ بھائی 1 حصہ کر لی یا 2 حصہ کر لی، آپ کے گھر کے اندر 10 افراد ہے اور اتنی افراد ہے کہ آپ کے گھر میں قربانی کی گوشت آپ کے گھر کے ہی پورے ہو جائیں گے، ورنہ صحیح طریقے سے آسودہ ہو کر آپ جو ہے نا قربانی کی گوشت کھا نہیں پائیں گے. تو اسی وجہ سے فرما دی ہے کہ اگر آپ تقسیم نہیں بھی کرو گے تو آپ اپنا گھر پہ بھی رکھ سکتے ہو، آپ کے گھر میں کھانے والے ہیں تو لہٰذا اب اپنے گھر پہ رکھیں، اب اپنے گھر والوں کو کھلا دیں. اور پھر اگر آپ چاہیں میرے دوستوں کہ بھئی ہماری ایک عادت ہے کہ ہم مستحب طریقے سے جو ہے نا اس کو کریں گے، تو آپ قربانی کی جانور ذبح کرنے کے بعد دیکھیں بعض لوگ کہ بھئی کلیجی، اگر آپ نے کلیجی ہے اس میں نہ گوشت بھی ہے، اب حصہ کرنا ہے تو برابر کی حصہ کر لو، 3 حصہ کر کے اب 1 حصہ غریب غرباؤں کو اپنے محلہ میں ہیں ان کو دے دو. ایسے نہیں بھائی کہ غریب محلہ میں غریب لوگ ہیں لیکن آپ غریبوں کو نہیں دے رہے ہیں. قربانی کی گوشت کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے برادر کو. قربانی کی گوشت کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے برادر کو. کہ ہم نے بڑے تجربہ کیا اس چیز کے اوپر کہ محلہ کے اندر لوگ غریب ہے، بھائی کرایہ دار ہے، کوئی نہیں دیتا ان کو گوشت، کوئی نہیں پوچھتے ان کو. کس کو دے رہے ہیں؟ بھائی آپ قریشی صاحب ہے، قریشی کے گھر میں پہنچا رہا ہے، لازمی نہیں ہے کہ میں نے مثال دے رہا ہوں. آپ رانا ہے، راجپوت ہے، راجپوت کے گھر میں دے رہے. بھائی یہ تو آپ کی جو رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہے، ان کے لیے کہ تو بدستور آپ نے 1 حصہ علیحدہ کر لیے تھے نا، ایک اپنے گھر کے لیے اور جو عزیز و اقارب کے لیے 1 حصہ تو آپ نے علیحدہ کر لیا. 3 حصہ کرنا یہ مستحب ہے، فرض واجب سنت مؤکدہ نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے آپ کو دینا ہی پڑے گا ورنہ آپ کا قربانی نہیں ہوگی. بالکل آپ کی قربانی ہو جائیں گے لیکن واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے. ہاں آپ کی محلہ کے اندر اگر غریب غربا کرایہ دار ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کو دینے والے کوئی نہیں ہے، آپ قریشی ہو یا راجپوت ہو یا رانا ہو، آپ ایک دوسرے کو مطلب اپنی برادر کو دے رہے ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ کی برابر میں آپ کی پڑوسی کسی بھی قوم سے ہو لیکن اس کا حصہ بنتے سب سے برابر میں آپ کی پڑوسی ہے، سب سے پہلے حقدار وہ ہے، اب اس کو گوشت دے دو. آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے 1 حصہ رکھ دیے تو وہ اس میں سے پہنچاتے رہو، یہ مستحب طریقہ ہے نا. لیکن آپ کے حق بھی بنتی ہیں کہ بھائی آپ کے اڑوس پڑوس میں جو غریب غربا ہے، جن لوگوں کی گھروں میں قربانی نہیں ہوئے، ان کو گوشت پہنچاتے رہیں. اب قربانی بعض لوگ میرے دوستوں دیکھیں کہ تقریباً لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ بھائی پورے جانور چاہیے قربانی کے لیے. 1 حصہ کیا کریں گے؟ کس کو دیں گے؟ کس کو کھلائیں گے؟ بھائی تیرے کو کس نے بولا ہے؟ کس نے بولا ہے کہ بھائی پورے جانور قربانی کرو؟ کہ کس کو دو گے، کس کو کھلاؤ گے؟ کہ بھائی اللہ کے رسول کی سنت تو یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر کے اندر آپ کے کھانے والے ہیں تو آپ 1 حصہ قربانی کر کے اپنے گھر کے اندر پکاؤ کھاؤ. لیکن آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی ہے تو آپ 1 حصہ کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، پورا جانور کا قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی قربانی نہیں کرتے ہیں، ہے وہ 2-4 لاکھ روپے کا مالک ہے، ان کی گھر کے اندر جمع پڑے کہ اگر قربانی کی جانور خریدنے جائیں گے تو 2 لاکھ روپے چاہیے نہ کہ پورا کہ آپ نے 4 لاکھ میں سے 2 لاکھ کیوں خرچہ کریں. اب حصہ میں اگر 1 حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر واجب ہو گئی ہے نا بھائی، 1 حصہ تو ان کے اوپر واجب ہو چکے ہیں کہ اب اپنے حصے کا قربانی کر لو. لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اگر پورے جانور قربانی نہیں کریں گے تو لوگوں کو دینا ہے،
محلہ داروں کو دینا ہے۔ آپ کو کس نے کہا بھائی محلہ داروں کو دینا آپ کے اوپر فرض ہو گئے؟ کس نے کہا آپ کو محلہ داروں کو دینا واجب ہو گئی؟ کس نے کہا آپ کی سنت مؤکدہ ہو گئی؟ آپ کے گھر میں کھانے والے اگر ہے تو آپ اپنی قربانی کرو نا۔ یہی تو امت محمدی کے لیے اللہ نے بہت بڑی اجازت عطا فرمایا کہ اپنے خود قربانی بھی کرو، اپنے گھر میں اس کا گوشت بھی پکا کے کھاؤ، اپنا گوشت بھی اس کو پکا کے کھاؤ۔ آپ کے گھر کے اندر کھانے والے ہیں تو لہٰذا آپ خود پکا کے کھا لو، ایک حصہ کرنا لیکن آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کی اس کے صدقہ کرنا آپ کے اوپر واجب ہوگا، آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ اس بات کو سوچتے ہوئے کہ بھائی پورے جانور لینا ہے تو پورا جانور کے لیے آپ کو 2 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے آپ کو نہیں ہے، 1.5 لاکھ روپے نہیں ہے آپ کے پاس نا، تو آپ یہ سوچتے ہوئے بھائی قربانی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی جب کس کو دینا کس کو لینا ہے، اور اسے کرتے کرتے جب قربانی کرتے ہیں اور دینے بینے کا نام بھی نہیں آتی ہیں، لیکن لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ بھائی پورے جانور کی قربانی کی، اصل مقصد ان کی یہی۔ تو تمہارے قربانی ہوئے، قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہارے اوپر واجب ہے ایک حصہ قربانی کرنا اپنے جانب سے کہ بھائی میری طرف سے ایک حصہ قربانی کہ مجھ پر میں مالک نصاب ہوں تو لہٰذا مجھے قربانی کر لینا چاہیے۔ اب جا کے حنفیہ میں حصہ لے لو یا پھر اپنا محلہ دار میں 2-4 بندہ مل کے قربانی کر لو نا بھائی۔ اب گوشت کو حصہ کہ بھائی تول ناپ تول میں برابری کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کلیجیوں کو بھی اگر اس کی مغز کی حصہ ہے اس کو بھی، اب پایا ہے اس کو بھی کاٹ لو، کاٹ کر اس کو جو ہے نا جب تقسیم کریں گے آپ تو سب کو چاروں طرف سے پہلے رکھ کے بھائی گوشت اس کی بعد ہڈی والے گوشت اس کی بعد پایا وغیرہ یہ سارے تقسیم ایک جو ہے ترازو کے اوپر تول کر دے دیں، کیونکہ قربانی کی جانور کے جو حصہ دار ہے میرے دوستوں، وہ حصہ داروں میں اگر کسی بھی ایک کی ذرا سا برائی ان کی دل کے اندر آگے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوں گے، کسی بھی کی قربانی نہیں ہوں گے۔ تو لہذا اس کو حصہ کرتے وقت ترازو سے جو ہے نا اس کو حصہ کی جائے، اندازہ سے نہ کی جائے نا۔ سب سے پہلے گوشت، اس کی بعد ہڈی، پھر پایا وغیرہ، اس کی بعد اس میں کلیجیوں کی حصہ بھی اور مغز بھی ساتھ حصہ کرو، یہ طریقہ کار ہے۔ اب بھائی کسی نے بول ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یار ایک ہی مغز ہے آپ اس کو 7 حصہ کریں گے تو ملے گا، کہ ایک کام کرو بھائی آپ پکا لو یہ لے جاؤ اور پکا کے لے آؤ سب بیٹھ کے ادھر ہی کھا لیتے، پھر جائز ہے بھائی، اجازت ہے آپ کے لیے، اجازت ہے۔ اور اگر نہیں کہ بھائی کوئی ایک کہے کہ بھائی فلاں بوڑھے آدمی ہے بہت ضعیف ہے یار ہمارے طرف سے کہ ان کو دے دیں، تو کہا کہ ہاں بھائی دے دو، تو پھر تو اجازت ہے۔ سب راضی ہونا ضروری ہے، لیکن کسی بھی ایک کی دل کے اندر اگر برائی آگے تو کسی کی قربانی نہیں ہوں گے۔ تو لہذا میرے دوستوں اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کے لیے ایک حصہ واجب ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ پورے جانور کرو، پورے جانور کے لیے آپ بیٹھے رہو، اس سال کو بھی نہیں کیا آئندہ سال کو بھی نہیں، اس کی بعد 2 سال 4 سال 5 سال کے انتظار کرتے رہو کہ جب تمہارے پاس پورے جانور کی قربانی کے پیسے ہوں گے پھر تم قربانی کرو گے، کہ لوگوں کو دینا بھی ہے نا، کھلانا بھی عزیز و اقارب کو دینا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا، نہ ہی قرآن مجید میں نہ حدیث میں یہ ہے کہ بھائی آپ قربانی پورے جانور کرو لوگوں کو دینے تقسیم کرنے کے لیے، نہیں بھائی آپ کے اوپر واجب ہے، اب اپنا واجب ادا کرو۔ تو لہذا ایک حصہ ڈال دو، ایک بکرے لے لو، ایک دمبے لے لو، ایک جو ہے بھیڑ لے لو، اسی سے قربانی کر لو، سب سے بہترین ہے اور سب سے اولا افضل ہے، اور کتنی بڑی ثواب ہے، ہر بال میں نکیاں، ہر بال میں جو ہے نا میرے دوستوں گناہ معاف ہوتی ہے، اس کی بعد ہر بال سے اللہ پاک پروردگار عالم اور رتبے کو بلند فرماتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سواری بھی بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔